السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا واقعہ ہے سچ کا انصاف۔ اگر یہ واقعہ دل سے پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں چھوٹے بچے مسجد نبوی کے قریب کھیل رہے تھے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کھیلتے کھیلتے کبھی کبھی معمولی سی بات پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہی کچھ ایسا ہی اس دن بھی ہوا۔ کھیلتے کھیلتے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ کے درمیان ہلکی سی تکرار ہو گئی۔ حضرت حسین غصے میں آ کر بولے، اے عبداللہ، تم تو غلام کے بیٹے غلام ہو، تمہارے والد بھی غلام تھے اور تم خود بھی غلام ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں، چہرے پر غصے اور تعجب دونوں کے نشان صاف جھلک رہے تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حسین، کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے والد کون ہیں؟ میرے ابو جان امیر المومنین ہیں، اس وقت کے پورے مدینے کے حکیم ہیں، اور تم نے مجھے غلام کہا، مجھے اور میرے والد کو غلام کا بیٹا غلام کہا۔ ایسی بات تم جیسے عزیز دوست کی زبان سے کیسے نکل گئی؟ یہ لفظ میرے دل کو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میں ضرور اپنے ابو جان سے تمہاری شکایت کروں گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ غصے اور مایوسی میں وہاں سے اٹھے اور روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین کچھ دیر تک وہیں چپ کھڑے رہے، پھر بنا کوئی افسوس ظاہر کیے خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت عبداللہ روتے روتے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ابو جان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بیٹا اداس ہے، چہرہ لال ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا عبداللہ، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو میرے لال؟ کسی نے تمہیں تکلیف دی؟ حضرت عبداللہ نے سسکتے ہوئے کہا، ابو جان، حسین نے مجھے برا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا کہا؟ عبداللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں غلام کا بیٹا غلام ہوں۔ اس نے آپ کو بھی غلام کہا اور مجھے بھی۔ ابو جان، میں بہت دکھی ہوں۔ اب تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج میں آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آیا ہوں۔ آپ ہی مجھے انصاف دیجیے، کیونکہ انصاف کرنا آپ کا ایمانی فرض ہے۔ بیٹے کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے فرمایا، چلو بیٹا، ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ وہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی، علی، باہر آئیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، چہرے پر سکون اور عقیدت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، بھائی عمر، خیریت تو ہے؟ کس بات سے پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
بھائی علی میرا بیٹا عبداللہ روتا ہوا میرے پاس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے حسین نے اسے غلام کا بیٹا غلام کہا ہے۔ میں سچ جاننا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے حسین کو بلا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت حسین کو آواز دی، بیٹا حسین باہر آؤ، تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ ننھے سے حسین باہر آئے، ان کے چہرے پر معصومیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے پوچھا، حسین کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو عبداللہ کو غلام کا بیٹا غلام کہا؟ 6 سال کے اس ننھے حسین نے سر جھکا کر فرمایا، جی ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گہری سانس لی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی آپ نے سنا، آپ کے بیٹے نے قبول کر لیا ہے۔ اب کل جمعے کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں سب کے سامنے اس کا مقدمہ چلے گا، آپ اور آپ کے بیٹے وہاں حاضر رہیں گے۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا۔ نماز کے بعد مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ اکٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، آج یہاں ایک مقدمہ پورا کیا جائے گا۔ حضرت علی کا بیٹا حسین میرے بیٹے عبداللہ کو غلام کا بیٹا غلام کہہ چکا ہے۔ اگر حسین اس کا صحیح جواب نہ دے سکا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر سبھی صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سرگوشیاں ہونے لگی۔ حضرت عمر کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے۔ یاد کرو، انہوں نے اپنے ہی بیٹے ابو شمحہ کو شراب پینے کی سزا میں گھوڑے لگوائے تھے۔ ایک صحابی نے دھیمے سے کہا، اگر آج حضرت عمر کا کوڑا حضرت حسین پر پڑا تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی یہ منظر نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ حسین جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پاؤں تک چوما تھا، اس کے جسم پر کوڑا پڑے، نہیں، یہ منظور نہیں۔ پوری مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ صحابہ نے ایک ساتھ کہا، اے امیر المومنین، آپ نے ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق انصاف کیا ہے۔ اگر آج ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، کیا حضرت حسین پر مقدمہ نہ چلا کر بھی یہ معاملہ سلجھ نہیں سکتا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں بلند آواز میں فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا، عمر تو نے حق اور انصاف کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ حسین نبی کا نواسہ تھا، تو کیا اس دن تم میں سے کوئی میرے بدلے اللہ کو یہ جواب دے سکے گا؟ یہ الفاظ سن کر مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، کوئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے خاموش کھڑا تھا۔ ہر دل میں ایک ہی خیال تھا، حضرت عمر کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر آج انہوں نے حسین کو سزا دی تو ہم وہ منظر کیسے دیکھیں گے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے فرمایا، مجھے حق پر قائم رہنا ہے۔ ہر معاملہ، ہر انصاف چاہے کسی کے بھی حق میں ہو، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج حسین کا بھی انصاف ہوگا اور انصاف ہی ہوگا۔ اس وقت ہزاروں صحابہ مسجد نبوی کے سامنے جمع تھے۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر لب دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ آج رحمت کا فیصلہ کر۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، حسین! 6 سال کا وہ ننھا بچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آئے۔ ان کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھوں میں ہمت اور سچائی کا نور تھا۔ وہ معصومیت سے بولے، اے امیر المومنین، میں نے جو کہا تھا وہ حق کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بتاؤ بیٹا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تمہیں معلوم ہے جھوٹ اور توہین کی سزا کتنی بڑی ہوتی ہے؟ حضرت حسین نے ادب سے سر جھکایا اور نرمی سے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ آج پوری امت کے حکیم ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، لیکن آدھی زمین آپ کے حکم میں ہے، مگر کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ میرے نانا کے غلام نہیں تھے؟ یہ الفاظ سن کر مسجد میں موجود سبھی صحابہ اکرام کی سانسیں تھم گئی۔ پھر حضرت حسین نے آگے فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ پانی کا برتن لے کر ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ جب میرے نانا نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تھے، آپ ان کے جوتے لے کر کھڑے رہتے تھے تاکہ وہ پہن سکے، اور جب میرے نانا کسی سواری پر جاتے تھے تو آپ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے۔ اے امیر المومنین، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے نانا کے غلام نہیں تھے؟ بس یہ الفاظ مسجد میں گونجتے ہی پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہی کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں فرمایا، بیٹا حسین، کیا تم میرے لیے یہ بات کسی کاغذ پر لکھ کر دو گے تاکہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو یہ ثبوت میرے ساتھ رہے کہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، میں ضرور لکھ کر دوں گا۔ انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر بڑے ادب اور پیار سے لکھا، حضرت عمر میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ جب انہوں نے وہ کاغذ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ کاغذ رکھ دینا۔ قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا، عمر انہیں انصاف کیوں نہیں کیا، تو میں یہ کاغذ انہیں دکھاؤں گا اور کہوں گا، یا رب، میں تیرے نبی کا غلام تھا،
اور میں نے ان کے نواسے کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا عبداللہ، اب تو حسین کے خلاف کوئی شکایت مت کرنا۔ قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو بھی یہی کہنا، میں غلام کا بیٹا غلام ہوں۔ میرے والد اللہ کے نبی کے غلام تھے اور میں انہی کا بیٹا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے غلاموں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس وقت مسجد کا ماحول آنسوؤں اور احساس سے بھر گیا۔ ہر صحابی حضرت حسین کی معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ آج پورے مدینے کے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے جنہیں آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، آج عدالت میں کھڑے تھے، لیکن نہ کوئی شور، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی شکوہ، صرف صبر، صرف ادب اور صرف انصاف پر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ وہ اتنے ہمت والے تھے کہ وہ نہ تو جھوٹ سے ڈرتے تھے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے۔ اور اس وقت دنیا نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے باوجود انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کا یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہو، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو آج کچھ سمجھانا چاہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی امام حسین اور امام حسن جیسا صبر، انصاف اور تقوی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نفرت سے پاک کر دے اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔